باقی دنیا کا اس انکار کے نتیجے میں جو حال ہے وہ اتنا تکلیف دہ ہے، اور روز بروز اس کے انکار کے نتیجے میں خطرات اتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ بعید نہیں کہ خود انسان دوسرے انسان کی ہلاکت کا انتظام کرے، ہلاکت کا سامان کرے، اور ساری دنیا کو ایک عالمی جنگ کی لپیٹ میں لے آئے، جس کے بعد خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کس حال میں بچے کچے انسان باقی رہیں گے۔ آج یہ دنیا نفرتوں کی شکار ہے، شمال جنوب سے نفرت کر رہا ہے، اور جنوب شمال سے، مغرب کو مشرق سے نفرت ہے، اور مشرق کو مغرب سے، اور پھر اپنے اپنے دائرے میں یہ مزید نفرتوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ مغرب کی تقسیمیں بھی نفرت کی بنا پر ہیں، اور مشرق کی تقسیمیں بھی نفرت کی بنا پر ہیں۔ قومیں قوموں سے نفرت کر رہی ہیں، اور ملک ملکوں سے، اور ایسے ملک بھی ہیں جن میں ایک ہی ملک کے باشندے دوسرے ملک کے باشندوں سے نفرت کر رہے ہیں۔ ان سب نفرتوں کے نتیجے میں دنیا امن کی راہ تو نہیں دیکھ سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ جنگ کی آگ دراصل پہلے سینوں میں بھڑکا کرتی ہے۔ جب سینے جلتے ہیں، پھر وہی آگ ہے جو مختلف شکلیں اختیار کرتی ہوئی دوسرے انسانوں پر جا کے پڑتی ہے۔ کبھی وہ زمین سے اٹھتی ہے، کبھی آسمان سے برستی ہے۔ نہ سمندر اس کی زد سے محفوظ رہتے ہیں، نہ خشکیاں، نہ کوہ نہ کاہ، ہر جگہ یہ آگ لپکتی ہے جو پہلے سینوں میں تیار ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے جہاں آخری زمانے کی تباہی کا نقشہ کھینچا، وہاں سینوں ہی کو ذمہ دار قرار دیا اس آگ کا جو آخری زمانے کو ہلاک کرنے کے لیے خود انسان تیار کرے گا۔ چنانچہ فرمایا تطلع علی الافئدہ، یہ ایسی آگ ہے جو پھر دلوں پر واپس جھپٹے گی۔ جن دلوں میں وہ پیدا ہوئی تھی، جن دلوں سے باہر آ کر اس نے خوفناک شکلیں اختیار کی تھیں، پھر یہ واپس لپکے گی اور انہی دلوں کو جلا کر رکھ دے گی جن دلوں سے یہ پیدا ہوئی تھی۔ اتنے شدید خطرناک حالات ہیں اس نفرت کے نتیجے میں کہ امن کے جتنے سانس بھی نصیب ہوں یہی غنیمت ہے، اور بظاہر اس خوفناک جام سے بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی جو اس وقت انسان کو درپیش ہے۔ ایک ہی صورت تھی، اور وہ صورت وہی تھی جس کا میں نے ذکر کیا کہ منادی للایمان کے اوپر ایمان لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو بچانے کے جو سامان پیدا فرمائے ہیں انہیں قبول کیا جائے، اپنے رب کی طرف ہم واپس لوٹ آئیں، اس کے سوا اب بچنے کی کوئی صورت نہیں۔